السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمستے، ست سری اکال. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا نام محمد عثمان خان قادری رجوی ہے اور میں سنی حنفی بریلوی علماء دین کی طرز پہ ان کی باتوں کو سوشل میڈیا پہ عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ خود کو حق پرست کہتے ہیں، توحید کے ٹھیکیدار کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شرک، کفر اور منافقت سے پاک ہیں، تو میرا ان شیطان و منافقین کو اوپن چیلنج ہے، آ جاؤ. لائیو میں نہیں آ سکتے، کال پہ آ جاؤ، کمنٹ میں آ جاؤ، میسج باکس میں آ جاؤ. میں دکھاؤں گا تمہاری اوقات کیا ہے. یہ شیطان کے بچے توحید کے ٹھیکیدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی توہین کرنا توحید ہے؟ اور جو لوگ انجینئر مرزا وغیرہ شیطان کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں انہیں بتا دوں کہ انجینئر مرزا پہلی بات تو کوئی عالم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ریفرنس دیتا ہے، تو ریفرنس دینے سے کوئی عالم ہو جاتا ہے کیا؟ دین علماء دین سے سیکھو کہ یا کسی اور گہرے سے؟ دین کی بات کرنے والا دیندار بھی ہونا چاہیے. کوئی بھی ایرا گہرا کھڑا ہو جائے گا دین کی بات کرنے کے لیے. اب میں کہہ دوں انجینئر مرزا کافر ہے، ذاکر نائک کافر ہے، مولانا جرجس کافر ہے، یعنی کہ سارے وہابی دیوبندی کافر ہیں، تو میں اگر کافر کہوں گا تو میں اس کی تحقیق کروں گا نا آپ کے سامنے، اس کی دلائل رکھوں گا نا آپ کے سامنے. مگر یہ شیطان کے بچے کیا کرتے ہیں؟ انجینئر مرزا وغیرہ، جرجس وغیرہ، جتنے بھی وہابی دیوبندی عالم ہیں، یہ شیطان کے بچے کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کبھی دلیل دیا آپ کے سامنے؟ اب یہ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، صاحب مزار سے مدد مانگنا شرک ہے. میں نے ان شیطانوں منافقین وہابی دیوبندی سے بارہا دلیل مانگا کہ مجھے دلیل دو، شرک کیسے ہوا، شرک کی تعریف کیا ہے. ایک جاہل سے جاہل انسان سے پوچھ لو کہ شرک کی تعریف کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا یہ شرک ہے. اب صاحب مزار پہ جاتے ہیں تو کہ صاحب مزار کو کوئی خدا مانتا ہے؟ جب خدا ہی نہیں مانتا، معبود مانتا ہی نہیں، تو شرک کیسے ہو گیا؟ تو اس طریقے ان شیطان و منافقین وہابی دیوبندی کے اقوال ان کی طرف لوٹتے ہیں اور یہ شیطان خود مشرک ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دوسرے کو شرک کہا تو دوسرا تو مشرک ہے نہیں، تو وہ مشرک کا فتویٰ ان شیطان و منافقین وہابی دیوبندی کی طرف لوٹتا ہے. اب بات یہ ہے کہ صاحب مزار کے پاس جاتے کیوں ہیں جب اللہ مددگار ہے؟ وہ یہ سوال بھی پوچھنے والے وہ شیطان کے بچے ہیں، یہ سوال پوچھنے والے بھی وہ شیطان کے بچے ہیں جو دین علماء دین سے نہیں سیکھتے، بلکہ کسی بھی ایرے گہرے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے، دین کی باتیں کرنے لگیں گے. اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تم دین علماء دین سے نہیں سیکھتے، جب تم دین علماء دین سے نہیں سیکھتے، تمہیں سوشل میڈیا چاہیے، تمہیں چاہیے کوئی ٹپوری کھڑا ہو جائے گا انجینئر مرزا جیسا، یا کوئی ذاکر نائک جیسا، یا کوئی محمد بن عبد الوہاب نجدی جیسا حرام زادہ کھڑا ہو جائے گا. یہ کافر کے بچے، یہ کافر یہ دین سکھائیں گے جو خود نہیں سیکھ سکے. اچھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی کافر کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کافر اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی والدہ محترمہ کو مشرک کہتا ہے، مشرکہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو. اور حدیث کے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا ہے، میں پاک در پاک نسلوں سے آیا ہوں، میں پاک مشتوں سے پاک سہم میں آیا ہوں. یعنی کہ والد بھی پاک ہیں، والدہ بھی پاک ہیں. اور مشرک کون ہوتا ہے؟ ناپاک ہوتا ہے. تو ہم اللہ کے رسول کی حدیث مانیں گے یا اس شیطان کے بچے کی، اس شیطان کی بات مانیں گے؟ کون ہے یہ؟
جو اس طریقے کی خرافات کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو عالم کبیر ہے، وہ عالم کبیر، وہ شیطان کے بچے، مجھے بتائیں کہ حدیث پہ عمل کرو گے یا اس شیطان کی بات پہ؟ اس نے کس بنا پہ مشرکہ کہا؟ کس بنا پہ کہا؟ اب کہتے ہیں کہ اس ٹائم کلمہ نہیں تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین فوت ہوئے تھے، تو کلمہ نہیں تھا، تو اس کا کیا مطلب تھا سب مشرک ہیں؟ اب میں پوچھتا ہوں کیا سارے کے سارے یہودی مشرک ہیں؟ آج کے دور کے تو بے شک سارے یہودی اور عیسائی مشرک ہیں، مگر کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام وغیرہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ موجود تھے تو اس ٹائم کوئی ایمان والا نہیں تھا؟ آج کا بھی یہودی اور عیسائی اگر شرک سے پاک ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اماں حضرت مریم کو خدا نہیں مانتا یا خدا کی بیوی نہیں مانتا، تو وہ شرک سے پاک ہے۔ عیسائیوں کی بات کرو، یہودیوں کی بھی، اگر یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہیں اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی شریعت پہ یعنی توریت پہ قائم رہیں، تو وہ یہودی بھی پاک ہے۔ مگر افسوس کہ خود کو مسلمان کہنے والے یہ شیطان خود ناپاک ہیں۔ کبھی یہ اللہ کی وحدانیت پہ انگلی اٹھائیں گے، کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحدانیت پہ، تو کبھی علماء دین، کبھی مومنین۔ اب یہ شیطان کے بچے یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ میں نے ان شیطان و منافقین سے پوچھا کیا تم اپنے بچے کا نام یزید رکھ سکتے ہو؟ اپنے بچے کا نہیں تو اپنے پوتے پوتی ناتی ناتن کا نام یزید رکھ سکتے ہو؟ ہم تو حضرت امام حسین کے ماننے والے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کا نام حضرت امام حسین اور ان کی اولادوں کے نام پہ شوق سے رکھ لیتے ہیں۔ مگر تم جو یزید سے محبت کرتے ہو، یزید کو صحابی مانتے ہو، تو تم شیطان کے بچے کیا صحابی کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھ سکتے؟ رکھو اپنے بچوں کا یزید نام۔ کیوں نہیں رکھتے تم شیطان؟ اگر تمہیں محبت ہے، تمہیں یہ فکر ہے کہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، تو اپنے بچوں کا نام بھی یزید رکھ لو، ابو جیاد رکھ لو۔ کیوں نہیں رکھتے؟ سمر رکھ لو اپنے بچوں کا نام۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ ان شیطانوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ باطل ہیں۔ یہ شیطان کے بچے امت کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ نہ اپنائیں تو ان کی دکانداری نہیں چلے گی۔ ان شیطانوں نے اسلام کو بزنس بنا رکھا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، دیوبندر سے ہم نے پوچھا کہ جو تمہارے عالموں نے عبارت لکھی ہے کہ سبیل پینا سور کھانے سے زیادہ حرام ہے، ہم تو سبیل شوق سے پی لیں گے، مگر کوئی ایک وہابی، کوئی ایک دیوبندی کھڑا ہو کر سور کھا سکتا ہے؟ میں پوری دیوبندیت کو اوپن چیلنج کرتا ہوں، تم کھا سکتے ہو؟ میں سبیل کو آرام سے پی لوں گا، اور میں ہی نہیں، جتنے بھی سنی حنفی بریلوی مسلمان ہیں سبھی پی لیں گے، یہاں تک کہ سیاہ بھی پی لے گا۔ مگر تم وہابی دیوبندی سور کھا سکتے ہو؟ شیطان کی اولاد!
تو جو کام تم کر نہیں سکتے اس چیز کی دعوت یا دکھاوا دنیا کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ میں توصیف الرحمان کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ویسے تو میں اس کو اولاد ابلیس کہتا ہوں کہ یہ ابلیس کی اولاد ہے، وہ بھی آ جائے کھڑا ہو جائے سامنے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ سور سے زیادہ حرام ہے۔ میں توصیف الرحمان جیسے شیطان کو بھی کہتا ہوں، آ جاؤ، ہم ایک طرف سبیل رکھتے ہیں، ایک طرف نظر و نیاز رکھتے ہیں، ہم کھائیں گے پیئیں گے، مگر تم سور کھا لو، تمہیں بہت محبت ہوگی نا سور سے، سور کی اولاد ہو، کھا لو تم۔ تو یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں کہ جو عمل کر نہیں سکتے دعویٰ اسی پہ کریں گے، دعویٰ اس سے ملتا جلتا کریں گے یہ شیطان۔ اب بھی کہو گے یہ حق پہ ہیں؟ اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ شیطان کے بچے وہابڑے دیوبندر حق پہ ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آج کے دور کا وہابی بھی دیوبندی بھی یا نبی سلام علیہ کا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ مگر محمد بن عبد الوہاب نجدی کہنے پہ بھی ان شیطانوں کو اعتراض ہے کہ نجدی کیوں کہتے ہو؟ نجد تو شہر ہے۔ اب یہ شیطان سے پوچھو کہ یہ شیطان کے بچے وہابی دیوبندی ہمیں بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ بریلوی بھی تو شہر ہے نا، بریلی شہر ہے، بریلی شریف ایک شہر ہے، اس کی طرف منسوب کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ہمیں بریلوی کہتے ہیں، تو ہم ان کو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف منسوب کر کے نجدی کہیں تو یہ شیطان برا مانتے ہیں۔ تو بھیا جب سننے کی طاقت نہیں رکھتے تو کہنے کی طاقت کیوں رکھتے ہو؟ اگر کہو گے تو سننا تو پڑے گا۔ تو یہ ایسے نجد کی ناجائز اولادیں ہیں کہ ان کو عطا پتہ کچھ ہوتا نہیں، علم سے بھی یتیم ہے، عقل سے بھی یتیم ہے، یہ کریں گے ہم سے مقابلہ۔ جن شیطانوں کو میں اوپن چیلنج کہتا ہوں، جتنے بھی خود کو اہل حدیث کہتے ہیں اور انگلیوں کو بار بار بلند کرتے ہیں، مجھے ان شیطانوں سے بس اتنا سوال ہے، وہ مجھے اس کا جواب دے کے دکھائیں کہ انگلی کو بار بار بلند کس بنا پہ کرتے ہیں، نماز میں کس بنا پہ بلند کرتے ہیں، جبکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک بار پڑھتے ہیں نا، تو شہادت ایک بار دی جاتی ہے کہ بار بار؟ آج جن شیطانوں منافقین کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو وہ حق پرست ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کا عمل ہے، اللہ کے رسول نے ایک بار شیطان کو بھگایا ہے، پوری زندگی میں ایک بار کے علاوہ کوئی یہ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انگلی کو بار بار بلند کرو، یا صحابہ اکرام کا عمل دکھا دے کہ انگلی کو بار بار بلند کرو۔ یہ شیطان نماز پڑھنے جاتے کہ کھلواڑ کرنے جاتے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے نماز نہیں، یہ ورزش کرنے جاتے شیطان کے بچے۔ تو جن لوگوں کو نماز جیسی عبادت میں بھی اپنی مرضی چلانا ہوتا ہے، اپنے خیال چلانے ہوتے ہیں، یہ شیطان کے بچے دین سکھائیں گے لوگوں کو؟ یہ وہابڑے، یہ دیوبندر، یہ دین سکھائیں گے؟ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک کیسے ہے؟ کوئی بھی وہابی دیوبندی مجھے بتا دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شرک کیسے ہے؟ تمام وہابی دیوبندی عالم اسٹیجوں سے کھڑے ہو کر چلاتے ہیں شرک ہے، شرک ہے۔ میں پوچھتا ہوں شرک کس بنا پہ ہے؟ جبکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ یا ایھا النبی، السلام علیکہ یا ایھا النبی کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی وہابی دیوبندی مجھے بتا سکتا ہے؟
کوئی بھی وہابی دیوبندی شیطان کا بچہ یا بچی مجھے بتا سکتا ہے؟ بتائیں۔ یہ خود نماز میں کہیں اے غیب بتانے والے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور جب نماز سے باہر ہو جائیں تو یہ شیطان کے بچے کہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ تو مجھے کہنے دو، سورہ البقرہ آیت نمبر 14 یعنی 14، اور عربک میں کہیں تو 14، یہ سورہ البقرہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مسلمان ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ تو اب ان کی عبادت کا کیا معنی نکالا جائے، ان کی نمازوں کا کیا مطلب نکالا جائے؟ جب یہ شیطان کے بچے نماز میں ہوتے ہیں تو السلام علیکہ یا ایہا النبیو کہتے ہیں، اور جب نماز کے باہر ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ تو یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ اگر اس آیت کو ان شیطانوں کی سیرت سے ملا کر دیکھا جائے تو کیا یہ شیطان کی سیرت پہ نہیں آئی؟ کیا ان جیسے شیطانوں کی سیرت پہ یہ آیت فٹ نہیں بیٹھتی؟ مجھے بتائیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی عالم نہیں، غیر عالم ہوں، میں غیر عالم ہوں، مگر جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں الحمدللہ مجھے اس کا علم ہے، مجھے اس کا علم ہے۔ تو میں ان تمام شیطانوں منافقین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو ان شیطانوں منافقین کا ایک ہی جواب نکل آئے گا، ہم تو ڈوبے ہی صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یعنی یہ شیطان کے بچے خود تو جہنمی ہیں ہی، لوگوں کو جہنم کی طرف بلانا چاہتے ہیں، بس لوگوں کو جہنم میں لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا باپ شیطان ابلیس بھی جہنمی ہے، ان کے جو بزرگ ہیں وہ بھی شیطان اور جہنمی ہیں، تو اب یہ جنت میں کہاں سے جائیں گے؟ تو اس لیے یہ کہتے ہیں ہم تو جہنمی ہے ہی، تمہیں بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ ان شیطانوں کا یہی ایک طریقہ ہے۔ یہ جتنے بھی وہابڑے دیوبندر ہیں یہ عبادت نہیں کرتے، عبادتوں سے کھلواڑ کرتے یہ شیطان۔ ورنہ آپ نے کبھی بھی یہ بات سنا ہے کہ جتنے مرد ہوتے ہیں، مرد حضرات، وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں؟ مرد حضرات سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں کہ عورتیں باندھتی ہیں؟ یہ کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث دکھاؤ نا، تم دکھاتے کیوں نہیں؟ ویسے تو تم کہو گے ہمیں صحیح حدیثیں چاہیے، اور جب تمہارے علم عمل کرنے کی بات آئے گی تم اعلیٰ درجے کی ضعیف حدیثوں پہ عمل کرو گے، صحیح حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے پھر تم؟ جب طلب کرنا ہو دوسروں کے اعمال کے جواب تب تو انہیں صحیح حدیث چاہیے۔ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، یوں ہاتھ باندھنے کی ایک کوئی صحیح حدیث دکھا سکتے ہو تم؟ دکھا سکتے ہو تم شیطان وہابی دیوبندی؟ کوئی بھی دیوبندی یہاں پہ مراد نہیں آتا، کیونکہ دیوبندی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی طرز پہ ہاتھ باندھتا ہے ناف کے نیچے۔ تو یہاں پہ صرف وہابی سے کہنا چاہتا ہوں میں کہ جتنے بھی وہابی ہیں، شیطان کے بچے ہیں، خود کو چاہے اہل حدیث کہیں چاہے سلفی کہیں، یہ جتنے بھی مرد ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے والے، یہ شیطان مجھے بتا دیں، یہ شیطان مجھے بتا دیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی کون سی حدیث ہے تمہارے پاس؟ تم کیسے اہل حدیث ہو؟ اگر میں کہوں تم اولاد ابلیس ہو، اگر میں کہوں تم شیطان ہو تو میں غلط ہوں، کیونکہ تم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، تم تو اہل حدیث ہو شیطان۔ آؤ کرو تحقیق، کیوں نہیں کرتے تم؟ کیوں نہیں کرتے ہم سے باتیں؟ کیونکہ تمہاری ماں نے تمہیں جائز خون سے پیدا ہی نہیں کیا، سالے حرام کے پلے ہو تم حرام کے پلے ہو۔
اپنی عورتوں سے زیادہ تو یہ شیطان کے بچے پردے میں رہتے ہیں، اپنی عورتوں سے زیادہ تو یہ شیطان کے بچے پردے میں رہتے ہیں۔ معلوم ہے کیوں؟ ان کی عورتیں تو بازار میں بھی جاتی ہیں، خریداری بھی کر کے آ جاتی ہیں، مگر ان شیطان کے بچوں میں، وہابیوں دیوبندیوں میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت سے یہ مناظرہ کر لیں۔ مناظرہ تو دور، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو صحیح ثابت کر سکے، مناظرہ تو بہت دور کی بات۔ اگر ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ان شیطانوں سے ان کے اعمال کو طلب کریں کہ جو تم عمل کرتے ہو کہاں سے ثابت ہے، کس حدیث سے، کس قرآن کی آیت سے، تو یہ شیطان کے بچے اپنے اعمال کو ثابت نہیں کر سکتے، اسی لیے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس کو بھی زمین پہ بلا لو، انسانی شکل میں، وہ بھی آ جائے اور اہل سنت والجماعت سے تمہارے عقیدے کو ثابت کر کے دکھا دے۔ تو یہ ایسے شیطان کے بچے ہیں، ان کو جتنا بھی لعنت اور ملامت کیا جائے کم ہے، ان پر جتنا بھی لعنت اور ملامت کیا جائے وہابی دیوبندی پہ کم ہے۔ اور عوام وہابیہ دیوبندیہ پتہ نہیں کس فراق میں ہیں، کس گمان میں ہیں، اتنی سچی اور اچھی باتیں بتانے کے بعد بھی شیطان لوگ توبہ نہیں کرتے۔ میں صاف صاف کہہ دوں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم حق پہ ہو تو کیا یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ حق نہیں ہیں؟ ان باتوں پہ عمل کرنے کے بعد تم حق پہ رہو گے؟ شیطان کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو مشرکہ بتائے، ایمان میں رہے گا؟ نماز میں اپنی من مرضیاں چلائے، ایمان میں رہے گا؟ جب نماز میں ہو تو السلام علیکہ یا ایھا النبیو کہے، اور جب نماز کے باہر ہو تو یا نبی سلام علیکہ کہنے کو شرک کہے، ایمان میں رہے گا یہ شیطان؟ اور اگر وہ ایمان میں نہیں رہا تو تم ایمان میں کیسے رہو گے؟ ان کے ساتھ رہ کر، انہیں اپنا عالم کہہ کر تم ایمان میں کیسے رہو گے؟ تو تحقیق کرو۔ اب انجینئر مرزا کا کیا حال ہے؟ میں پھر سے بتا دوں، انجینئر مرزا لعنت اللہ علیہ، اس شیطان کا یہ شیبہ ہے کہ جس طریقے انڈیا کے اندر ایک پرائم منسٹر ہے نریندر مودی، وہ پہلے کچھ اور بولتا تھا، اب کچھ اور بولتا ہے، تو اس کے ویڈیو سے اسی کا رد ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے اسلام میں پاکستان کا ایک جوکر ہے انجینئر محمد علی مرزا، اس شیطان کا بھی رد اس کی ہی ویڈیو سے ہوتا ہے، کسی اور کی ویڈیو سے نہیں۔ ہماری دلیلیں تو بہت دور ہیں، اس کی خود کی دلیلوں سے اس کا رد ہوتا ہے۔ یہ ایسا شیطان ہے۔ تو یہ مودی 2 ہے، شیطان کا بچہ۔ انجینئر مرزا مودی 2 ہے، شیطان کا بچہ۔ اور جس کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، میں کوئی بھی بات بے دلیل نہیں کرتا، کوئی بھی بات بے دلیل نہیں کرتا۔ آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگ سکتی ہیں، مگر آپ تحقیق کریں، اس کے بعد مجھے برا کہیں، اور اگر میں برا ہوں تو میں توبہ کر لوں گا، اور اگر آپ غلط ہیں تو آپ توبہ کریں۔ اسی طریقے سے میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، دین سیکھیں۔